فسطائی مودی حکومت تحریک آزادی سے غیر متزلزل وابستگی کے جرم میں کشمیریوں کو بدترین فوجی مظالم کے علاوہ انہیں ان کے مکانات اور دیگر املاک سے محروم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی قابضین نے ایک تازہ کارروائی میں ضلع بانڈی پورہ کے علاقے نادی حل میں ایک آزادی پسند کارکن محبوب الانعام شاہ کی جائیداد غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت درج ایک جھوٹے مقدمے کے سلسلے میں ضبط کر لی۔ بھارتی حکام پہلے ہی سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر اور جماعت اسلامی سمیت حریت رہنماؤں اور تنظیموں کے سینکڑوں مکانات اور جائیدادوں کو ضبط کر چکے ہیں۔ بھارتی قابضین نے مقبوضہ علاقے میں متعدد رہائشی مکانات، دکانیں، شاپنگ کمپلیکس اور دیگر املاک کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ جموں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے جموں پٹھانکوٹ ہائی وے پر واقع سرور ٹول پلازا پر ٹول ٹیکس کی وصولی اور سمارٹ میٹروں کی تنصیب کے نام پر عوام کو لوٹنے کے مودی حکومت کے استحصالی اقدامات کے خلاف احتجاج درج کرانے کے لیے کل جموں میں مکمل ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ ہڑتال کی کال چیمبر کے صدر ارون گپتا نے چیمبر کے دیگر عہدیداران کے ہمراہ جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران دی۔ سرور ٹول پلازا کو ہٹانے کے لیے پیر سے جموں کے مختلف حصوں میں احتجاج جاری ہے، جبکہ سمارٹ میٹرز کی تنصیب کے خلاف لوگ گزشتہ کئی ہفتوں سے مقبوضہ علاقے میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تحریک آزادی کی علامت سید علی گیلانی کی دوسری برسی پر 1 ستمبر کو حیدرپورہ سری نگر کی طرف مارچ کریں۔ سری نگر سے ایک بیان میں حریت کانفرنس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 1 ستمبر کو حیدرپورہ میں جمع ہو کر شہید قائد کو تنازع کشمیر کے حل کے لیے ان کی عظیم قربانیوں اور جرأت مندانہ موقع پر بھرپور خراج عقیدت پیش کریں۔ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے نمائندوں نے ایک اجتماع میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے مسلسل مظالم کی شدید مذمت کی۔ OIC میں پاکستان کے مستقل نمائندے سید فواد شیر کی طرف سے منعقدہ اس اجتماع نے اس مطالبے کا اعادہ کیا ہے کہ بھارت 5 اگست 2019 کو یا اس کے بعد کیے گئے تمام غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو واپس لے۔ انسانی حقوق کی متعدد بین الاقوامی تنظیموں نے ایک کھلے خط میں G20 کے رکن ممالک، مہمان ممالک اور بین الاقوامی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کے محافظوں اور صحافیوں کی غیر قانونی حراست، ان پر ڈھائے جانے والے مظالم اور دیگر جرائم کے خاتمے میں مدد کریں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ایشین فیڈریشن اگینسٹ انوالنٹری ڈس اپیئرنس، سیوکس فورم ایشیا، فرنٹ لائن ڈیفینڈرز اور کشمیر لا اینڈ جسٹس پروجیکٹ کا خط ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا تھا۔ یہ خط اگلے ماہ نئی دلی میں ہونے والے G20 سربراہ اجلاس سے پہلے آیا ہے۔ بھارت نے جنوبی افریقہ کی ڈیجیٹل نیوز ویب سائٹ ڈیلی میوریک کو محض ایک رپورٹ شائع کرنے پر سائبر حملے کا نشانہ بنایا، جس میں کہا گیا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے طیارے سے باہر آنے سے اس بنا پر انکار کر دیا تھا کیونکہ جنوبی افریقہ کی حکومت نے ان کے استقبال کے لیے صرف ایک کابینہ وزیر بھیجا۔ نیوز سائٹ کے چیف ایڈیٹر برانکو برکیک نے واضح کیا ہے کہ اس حملے کا مقصد بھارتیوں کو اپنے وزیر اعظم کے استقبال کی سچائی سے ناواقف رکھنا تھا۔ نریندر مودی نے 22 سے 24 اگست تک جوہانسبرگ میں منعقدہ 15ویں برکس کانفرنس میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ کا دورہ کیا تھا۔